الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 22واں پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس 22واں پارٹ آنے میں بہت تاخیر ہو گئی کیونکہ میں کچھ زیادہ مصروف تھا، اس وجہ سے اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں اور جاری رکھیں کہ ہفتے میں 1 یا 2 ویڈیو سیرت النبی کے حوالے سے آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے کچھ ہم باتیں سمجھ لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا ان پہ ظہور ہوا۔ ظہور کیوں کہا جاتا ہے کہ نبی بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں، ان پہ نبوت کا اظہار ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے، وہ یعنی اظہار ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہر ان پر ہو جاتا ہے، بچپن سے ہی وہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی بچپن سے ہی اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے جو ہے تقریباً 13 سالہ مکی دور رہا ہے، اسے نبوی دور کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے جب 13 سال مکی دور کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو وہ 10 سال دور جو ہے اس کو آپ کا جو ہے مدنی دور کہتے ہیں، تو اسے مدنی دور کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل جو زندگی آپ کی نبوت کے ظہور کے بعد سے تقریباً کم و بیش 23 سال رہی ہے۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ہجرت تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، اور آپ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مکہ جو ہے مکہ سے مدینہ اوپر کی طرف ہے، اور پھر اوپر جا کے آتا ہے فلسطین اور عراق اور کوفہ وغیرہ، اور نیچے کی طرف آتا ہے طائف، اور نیچے یمن، اور غار ثور بھی نیچے ہے مکہ سے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ دیکھیں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ہمیں ہر جگہ ڈھونڈیں گے، یعنی اوپر کی طرف، یعنی مدینہ یعنی کے راستے کی طرف ہر جگہ ڈھونڈیں گے، لیکن یہ نیچے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ آپ جو ہے نیچے کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی پہلے، اور آپ غار ثور میں جا کے 3 دن کے لیے وہاں مقیم ہوئے۔ غار ثور جو ہے، آپ غار ثور کے لیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ نکلے ہیں، وہ جمعرات کا دن تھا، اور رات کو آپ وہاں مقیم ہوئے ہیں، اور آپ نے پیر کے دن یعنی 3 راتیں آپ وہاں رکے ہیں، اور پیر کی دن دوپہر میں آپ نے وہاں پر سے ہجرت فرمائی، اور پھر آپ جو ہے پہلے گئے ہیں کوبہ۔ انشاءاللہ آج تفصیل ہم کچھ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں سے آپ نے غار ثور کی طرف نیچے کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ غار ثور کے اندر آپ کو حضرت ابوبکر صدیق لے گئے۔ خود اللہ کے رسول سے چڑھا نہیں جا رہا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آپ نے اللہ کے رسول کو اٹھایا اور اوپر کی طرف چڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اور اس لیے ان کا نام ابوبکر ہے، اور ان کو خلیفہ اول بھی ہم کہتے ہیں، ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور ان کا جو مقام ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اللہ کے رسول غار ثور میں پہنچے ہیں۔ غار ثور کا نقشہ بھی جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس طرح کا نہیں ہے، تھوڑا مختلف ہے، وہ اوپر سے آنے کا وہاں پر سے راستہ ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب کہ مشرکین آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ہماری اپنے پیر کی طرف دیکھا، خود کے پیر کی طرف، تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کیوں ان کے بارے میں ڈرتے ہو جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے، یعنی ان 2 کے بارے میں تمہیں کیوں خدشہ ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر یہ دونوں، انہیں غار یار بھی کہا جاتا ہے، یعنی غار کا ساتھی، دونوں غار کے ساتھی ہیں۔ ان کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے سورۃ توبہ میں۔ اب آپ دیکھیں حضرت ان کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی حضرت عائشہ، اور حضرت عائشہ کی بہن تھی اسما، اور اسما جو تھی حضرت زبیر کی جو ہے وائف تھی، آپ جانتے ہیں زبیر بن عوام کی۔ اللہ کے رسول اور دونوں ساڑو بھی تھے۔ اب آپ دیکھیں حضرت اسما جو ہے حضرت عائشہ سے عمر میں بڑی تھی، اور حضرت اسما جو ہے ان کا بھی ایک بڑا جو معاملہ آتا ہے کہ ان کو 2 ازار بند والی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ یوں کہا جاتا ہے کہ جب پیر کے دن آپ نے یہاں سے روانگی لی ہے، اس دن حضرت اسما آپ کھانا لے کے آئیں راستے کے لیے، کہ اب کوبہ کا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے مدینہ تک کا، تو آپ کھانا بھی لے کے آئیں، اور ساتھ میں کھانے کے اندر آپ دیکھیں جب اس کو باندھنے کے لیے کچھ چیز کم پڑ رہی تھی، ڈوری رسی وغیرہ، تو آپ نے 1 ازار بند اپنا کھول کے اس میں دے دیا، اور 1 ازار بند وہ جس سے ان کی تہمت بندی ہوئی تھی، تو 2 ازار بند باندھتی تھیں عورتیں، تو اس میں سے 1 ازار بند کھول دیا، اس لیے ان کو کہا جاتا 2 ازار بند والی۔ اللہ کے رسول نے ان کو نام دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور ان کا بڑا مقام ہے ان کی شہادت، ان کے جو ہے بیٹے کی شہادت عبداللہ ابن زبیر کی، جو حجاج ابن یوسف کے دور کے اندر ہوئی ہے حضرت حسین کی شہادت کے بعد، وہ بھی بڑا دردناک منظر ہے۔ انشاءاللہ کبھی سیرت النبی کے بعد جب ہم صحابہ سیریز میں ڈسکس کریں گے تو اس کو بھی لائیں گے۔ آپ دیکھیں
کہ غار سور کے اندر یہ 3 دن اللہ کے رسول اور آپ وہاں پر مقیم رہے جو ہے۔ اب کافروں نے ایک بات کہہ دی تھی، انعام رکھ دیا تھا کہ 100 سرخ اونٹ کی انعام ہے اس کو، یعنی آج کی فراری کار سے بھی بڑا انعام، 100 سرخ اونٹ سے بھی بڑا انعام ہے، 100 سرخ اونٹ انعام ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مردہ لاتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکل گئے۔ اس میں ایک شخص تھا جو کہ سراقہ بن مالک نام سے بھی آتا ہے تاریخ میں، اس کا نام سراقہ بن جہشم سے بھی اس کو بلاتے ہیں، تو یہ بھی نکل گیا، یہ بڑا چالاک تھا، یہ بھی نکل گیا، اس کی بات بھی ابھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن بکر یہ بڑے بیٹے تھے آپ کے۔ اور آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی بکر جو ہے رات کو پوری پلاننگ آپ کو بتانے آتے تھے جو کہ مکہ کے لوگ کرتے تھے، قریش مکہ، دن بھر آپ انہی لوگوں میں رہتے تھے اور وہاں کی ساری سنگن لیتے تھے، رات کو آ کے آپ کو ساری پلاننگ بتاتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے تھے۔ ساتھ ہی آپ دیکھیں گے ایک شخص اور آتے تھے عامر بن فہیرہ، یہ عامر بن فہیرہ جو تھے یہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور یہ بھی آتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور حضرت ابوبکر کو، دن بھر وہ وہیں بکریاں چراتے تھے آس پاس غار سور کے، اور رات کو آپ کو دودھ پلاتے تھے، بکریوں کا دھوکے دودھ پلاتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے تھے۔ یہ ایک بڑی پلاننگ چلی، 3 دن جو ہے غار ثور کے اندر گزرے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر نے ایک شخص کو معمور کر رکھا تھا، عبداللہ بن اریقط نام کا ایک شخص تھا، اس کو آپ نے معمور کر رکھا تھا 2 اونٹنیوں کے اوپر کے کھلا پلا کے انہیں رکھو۔ جب ہم اس کے واقعے میں پہلے آپ کے سامنے لا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کو جب حضرت ابوبکر نے آفر کرا کہ اللہ کے رسول میں نے 2 اونٹنیاں کھلا پلا کے موٹی تازی رکھ رکھی ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے میں استعمال کروں گا ایک کو، لیکن اس کا اجرت میں اس کے پیسے تمہیں ضرور ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر چیخ پڑے اللہ کے رسول کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں نے اپنی بالکل کمسن بیٹی آپ کی نکاح میں دے دی، اب میں آپ مجھ سے پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر کو اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کے معاملے میں جہاں پر ایسا معاملہ آئے گا وہاں پر میں جو ہے اس کے پیسے ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول کی غیرت، یہ مغیر چہرہ آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد عبداللہ بن اریقط جو تھے یہ ان 2 اونٹنیوں کو کھلا پلا رہے تھے، اور اس کے بعد جب حکم ہوا حضرت ابوبکر کی کول کے اوپر وہ وہاں پر پہنچے۔ اب کول سے مراد یہ والی کول نہیں، مطلب ان کے ذریعے کوئی پیغام بھجوایا۔ اب ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن ابوبکر ان کے ساتھ تھے، اور عامر بن فہیرہ جو تھے یہ ان کے عادت کردہ غلام تھے حضرت ابوبکر کے، ان کے ذریعے وہ پیغام پہنچوایا اور عبداللہ بن اریقط کو بلوا لیا 2 اونٹنیاں لے کے، اور یہ پھر نکلے ہیں یہاں سے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ نے ابھی بھی ڈائریکٹ اوپر کا سفر نہیں کرا، اور اس میں ایک بات مس ہو گئی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قریش کے لوگ ڈھونڈتے اللہ کے رسول علیہ السلام کو غار ثور تک آ گئے۔ ابو جہل کہتا جا رہا تھا کہ نہیں وہ اوپر کی طرف جائیں گے، لیکن جو کہ ماہرین تھے وہاں کے قدم دیکھنے والے، نشان دیکھنے والے، انہوں نے کہا کہ نشان جو ہے اوپر جاتے ہوئے نہیں، نشان نیچے کی طرف ہے، یعنی غار ثور کی طرف جاتے ہوئے، حتیٰ کہ غار ثور تک چلے گئے، اور وہاں پر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف ہمیں دیکھا تو یہ ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ میرا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنا تھا، وہ محفوظ رہے، اور پیر کے دن جب یہاں سے ہجرت فرمائی ہے تو اس کے باوجود بھی ڈائریکٹ نہیں چلے، پہلے نیچے کی طرف گئے اور پھر جو ریڈ سی کی طرف آپ نے رخ کیا ہے، پھر ریڈ سی کے بعد آپ مدینہ کی طرف اوپر چلے ہیں۔ تو نقشہ سے جو واقف ہیں وہ اس بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کو تو کہہ ہی دیا تھا کہ تم جو ہے میں جو امانتیں وغیرہ دے رکھی ہیں ان کو ادا کر کے میرے بعد ہجرت فرما جانا، اور آپ اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کے آئے تھے۔ بعد میں حضرت علی اللہ کے رسول کی جب قبا پہنچے ہیں تو اس کے بعد حضرت علی بھی 2-3 دن بعد آ گئے۔ اب وہاں پر ہو یہ رہا تھا مدینہ کے اندر کہ مدینہ کے لوگ قبا تک آ گئے تھے انتظار میں، کیونکہ نبی آ رہے ہیں، وقت کے رسول آ رہے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ انہوں نے اندازہ لگایا تھا ٹھیک ہے اتنا چلیں گے تو اس دن پہنچ جائیں گے۔ اب انہیں پتا نہیں تھا 3 دن غار ثور میں گزرنے تھے، وہ 3 دن کے حساب سے وہ سوچے اتنا لیٹ کیسے ہو گئے۔ ان کے حساب سے تو مثال کے طور پر اگر ان کو 10 تاریخ کو آنا تھا تو وہ 13-14 تاریخ ہو گئی، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ 3-4 دن لیٹ کیسے ہوگا۔ غار ثور کے 3 دن بھی کاؤنٹ ہوئے اس کے اندر، اللہ کے رسول نے وہاں پر غار ثور پر قیام کرا۔ اب ادھر دیکھیں آپ، سراقہ بن مالک جو تھا بن جہشم، اس کا پورا نام ہے سراقہ بن مالک بن جہشم، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو ڈھونڈتے پہنچ گیا، اور اس نے جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اتنے پاس پہنچ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قرآن کی تلاوت کی آواز کے کانوں میں آ گئی۔ بہرحال اس نے پہچان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ یہ کرا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے مٹی میں، اس نے بڑی مشکل سے اس گھوڑے کے پاؤں کو مٹی میں سے نکالا، پھر چلا، پھر دھس گئے۔ اس کے بعد یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معجزے والا معاملہ ہے،
یہ کوئی خاص ہے، ان کے ساتھ اللہ کی پروٹیکشن ہے۔ پھر انہوں نے آواز لگائی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور آواز لگائی اور ان سے آواز لگا کے کہا اللہ کے رسول سے کہ میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، مجھے امان دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو لکھ کے امان دے دو، لکھ کے امان دی گئی، اور اللہ کے رسول نے ان کو یہ بشارت دی جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جا کے پوری ہوئی کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے، کسرا کے کنگن، فارس کا جو راجہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطوط بھیجائے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، وہ آگے بات آئے گی، تو جو کسرا کا بادشاہ تھا، فارس کا بادشاہ، اس نے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ سراقہ کو خوشخبری دی گئی، سراقہ جھوم اٹھے کہ میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن، جب یہ خبر وہ سناتے تھے لوگوں کو تو بلیف بھی ایک دم سے لوگوں کو نہیں ہوتا تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، تو بڑی بات تھی، لیکن لوگ جس کے دل میں یقین ہوتا ہے اس کے دل میں جو ہے کسی طرح کا میل نہیں ہوتا۔ بہرحال سراقہ بن مالک نے جو ہے امان لکھوائے اور وہاں سے چلے گئے، اور جو لوگ ڈھونڈتے آ رہے تھے ان کو بھی بتایا گیا نہیں کوئی بھی آگے نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا آگے۔ بہرحال انہوں نے بہت مدد کری اس معاملے میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے نکلے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے رسول کی بہت فکر کرتے، آپ ان کے اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل وہ اونٹ کے اوپر، کہ اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو مجھ پر کرے، اور پیچھے بیٹھا والا جو سینئر ہوتا ہے، اور آپ کو بات نہیں کرنی پڑے، میں ہی بات کروں۔ بہرحال رستے میں کوئی ملتا بھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یہ کون ہے، تو حضرت ابوبکر کہتے یہ میرے رہبر ہے۔ جھوٹ بھی نہیں تھا، ان کو لگتا کہ رہبر یعنی راستہ دکھانے والے، اور ویسے اللہ کے رسول ہمارے رہبر تو ہیں جنہوں نے ہمیں آخرت کا راستہ بتایا۔ راستے میں ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر سی بات ہے سفر پہ اتنا کھانا تو باندھنا جو ہے مشکل تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی، حضرت ابوبکر کو بھوک لگی۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، یہ بڑی ہی سخی عورت تھی، ام عبد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جو ہے ان کی بکریاں تھیں، شوہر بکریاں چرانے لے کے گئے ہوئے تھے۔ بہرحال انہوں نے جب اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک بکری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر میں دھوؤں اس کا دودھ تو دھو سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب دودھ دھویا تو اس طرح سے دودھ نکلنا شروع ہوا اس لاغر بکری کے تھنوں میں سے کہ وہ ام عبد ایک بڑا سارا برتن لے۔ اللہ کے رسول نے کہا سب پیو، بچوں کو بھی پلایا، بھر بھر کے رکھ لیا، خود بھی اللہ کے رسول نے پیا، حضرت ابوبکر کو پلایا، عبداللہ بن عریقت کو بھی پلایا، سب نے شیئر ہو کے پیا۔ اور وہاں سے پھر اللہ کے رسول گئے، اور ام عبد جو ہے پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے، الرحیق المختوم جو کتاب ہے صفی الرحمن مبارک پوری کی جسے شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے، اس کے اندر یہ نقشہ کھینچا ہوا ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے زبردست نقشہ کھینچا ہے، ام عبد جو ہے خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بردہ اسلمی نام کے ایک شخص بھی ملے، اور انہوں نے بھی آپ کو دیکھ لیا، اور بہرحال بات وغیرہ ہوئی۔ شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے بھی قبیلے کے تقریباً 70 لوگ ایمان لے کے آ گئے ان کے ساتھ، انہی کے ساتھ پر ایمان لیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب قبا پہنچنے والے تھے تو راستے میں آپ کو اپنے ساڑو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، اور آپ نے جب دیکھا کہ وہ شام سے آ رہے تھے سفر کر کے، تو آپ نے حضرت زبیر نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح سے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی واٹس ایپ کا اور ٹیلی فون کا زور نہیں تھا، بہت لمبا جانا اور بہت سالوں کا سفر ہوتا تھا اور شام کا، اور کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے اس طرح سے، تو ان کو بعد میں پتہ لگا کہ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ چلیں، میں بھی اپنا کام کر کے مکہ سے واپس لوٹتا ہوں۔ بہرحال حضرت زبیر بن عوام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر کو 2 سفید چادریں دیں جس کو آپ نے اپنے بدن پر لپیٹ لیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ سفر تقریباً جو ہے 450 کلومیٹر تقریباً کا سفر رہا۔ کوبا کے باہر آپ کو لوگ آپ کے جو ہے انتظار میں تھے، آپ کو منتظر تھے، دور سے دیکھا کہ 2 شخص کو دیکھا چمکتے ہوئے لباس کے اندر، ویسے تو عبداللہ بن عریقت بھی تھے تو اونٹ پر آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے وہاں جا کے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ لوگوں کو لگا یہ اللہ کے رسول، حضرت ابوبکر کو اللہ کے رسول سمجھنے لگے، بعد میں پتہ لگا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک شخص تھا جس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت ابوبکر کو آتے ہوئے، وہ کھجور کے پیڑ پہ چڑھا ہوا تھا، کھجور وغیرہ توڑ رہا تھا، اس نے دور سے دیکھ کے اعلان کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوبا میں پہنچے، اور اسلام کی پہلی تعمیر کردہ مسجد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر سب سے پہلی تعمیر کری ہوئی مسجد کوبا کے اندر ہے، مسجد قباء اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی
واقعہ اور اس کے بعد کی سیرت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔